بخل شح کی مذمت۔ بخل اور شح کی جو مذمت برائی قرآن کریم اور احادیث شریف میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ بخل کے متعلق، شخل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یا جو شخص شح بخل سے خود کو بچائے، اس کو بچا لیا جائے تو وہ لوگ کامیاب ہے، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو بخل سے اور شح سے بچاؤ ملے تو اسی لوگ یقینی معنی میں کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی اس کی مذمت آئی ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کے متعلق مذمت آئی ہے۔ تو جس شخص کی طبیعت میں شح، لالچ اور بخل نہ ہونا اس سے بچ جائے وہ لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ شح کا جو ترجمہ ہے طبعی حرص کو کہتے ہیں، بخل کا معنی ہے طبعی تقاضا کہ درپیش اس سے آدمی کیا کرے، خرچ نہ کرے، اس کو پورا نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں بخل۔ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ شح سے بچائے جائے وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور مجھ میں یہ مرض پایا جاتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے پاس سے کوئی چیز بھی نکل جائے۔ عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ شح نہیں ہے بلکہ یہ بخل ہے۔ اگرچہ بخل بھی اچھی چیز نہیں ہے لیکن شح یہ ہے کہ دوسرے کا مال ظلم سے کھائے۔ اس طرح ابن عمر سے بھی اسی بات منقول ہے، وہ فرماتے کہ شح یہ نہیں کہ آدمی اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک لے، یہ تو بخل ہوا اور یہ بھی بہت بری چیز ہے، لیکن شح یہ ہے کہ دوسرے کی چیز پر نگاہ پڑنے لگے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک فاضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو خرچ نہ کرے، اور شح یہ ہے کہ دوسرے کے مال میں بخل کرے، یعنی کوئی دوسرا خرچ کر رہا اس میں بھی دل کی تنگی محسوس کرے، اس کو تنگی ہو رہی ہو۔ اور ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے کہ شح بخل سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ بخیل تو اپنا مال روکتا ہے اور بس، اور شحیح اپنے مال کو بھی روکتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اس کے پاس آ جائے۔ ایک حدیث شریف میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہو وہ شح سے بری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، نمبر 2 مہمانوں کی مہمانداری کرتا ہو، نمبر 3 لوگوں کی مصائب میں ان کی مدد کرتا ہو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد آیا ہے کہ اسلام کو کوئی چیز ایسی نہیں مٹاتی جیسا کہ شح مٹاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں کسی ایک شخص کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے ایمان اور شح کسی ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اور اسی طرح اپنے آپ کو شح سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی وجہ سے تو ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کا خون بہایا، اور اسی کی وجہ سے تو اپنی محرم عورتوں سے زنا کیا۔ ابو ہریرہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو شح اور بخل سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو قطع رحمی پر ڈال دیا، اور ان کو اپنے محرموں سے زنا کرنے پر ڈال دیا، اور ان کو خون بہانے پر ڈال دیا۔